بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا وذکر الفتنہ التی یفتن بها المرء فی قبرہ فلما ذکر ذلك زج المسلمون زجۃ حالت بینی و بین ان افهم آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سکنت زجتهم قلت لرجل قریب منی ای بارک اللہ لک ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ کل قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ یہ روایت سنن صغریٰ سے لی گئی ہے، یعنی نسائی کی سنن صغریٰ، رقم ہے 2062۔ یہ وہی عذاب قبر کا باب ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بنیادی اصول میں نے ابتدائی میں بتا دیے تھے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روایتوں کے اندر کیا وہی بات ہے یا اس سے مختلف کوئی چیز آتی ہے۔ تو یہ اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا ذکر کیا۔ یہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا ذکر کیا جس سے آدمی کو قبر میں دوچار ہونا ہوگا، قبر میں آزمایا جائے گا۔ جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو مسلمان ایسی آہو بکا کرنے لگے کہ اس کے شور سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سمجھ نہیں سکی۔ یعنی لوگوں پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ رونے لگے کہ اچھا یہ ہم لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہیں ہمیں اس سے دوچار ہونا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ظاہر اسی طرح فرمائی، لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو اس کے مستحق ہوں گے۔ یعنی قبر میں جو احوال پیش آئیں گے یا موت کے وقت کہیے جو احوال پیش آئیں گے تو ان سب کا معاملہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ اہل ایمان کے لیے، سچے مومنوں کے لیے، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے، اپنی اصلاح کرنے والوں کے لیے الگ ہے، اور ان لوگوں کے لیے الگ ہے کہ جو سرکشی کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی تو کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا، یعنی خطبہ تو چل رہا تھا، بات ہو رہی تھی، تو جب لوگ اس طرح سے آہو بکا کرنے لگے تو میں آخری بات نہیں سمجھ سکی۔ پھر جب ان کی چیخوں کی آواز تھم گئی تو میں نے قریب بیٹھے ایک شخص سے کہا، یعنی وہ مسجد ہی میں تھی جیسے خواتین ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں، تو اس میں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں کی جاتی تھی، عام طور پر پاس ہی بیٹھی ہوتی تھی، وہ بھی سنتی تھی، مرد بھی سنتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ جب کچھ آوازیں تھم گئیں تو میں نے قریب بیٹھے ایک شخص سے کہا اللہ تیرے لیے برکت فرمائے۔ یہ یعنی بات شروع کرنے کا عربوں کا طریقہ ہے، اللہ تیرے لیے برکت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا، یعنی وہ سن نہیں سکیں تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے انہوں نے پوچھا۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بات مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے کم و بیش اتنے ہی جتنے دجال کے فتنے میں۔ تو یہ بات سن کر لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس بات کی دوسری روایتوں سے واضح ہے کہ بات اس سے زیادہ نہیں تھی کہ لوگ قبروں میں بھی اسی طرح آزمائے جائیں گے جس طرح دجال کے فتنے میں۔ چنانچہ مدعا بھی یہی تھا اور یہی ہونا چاہیے کہ قبر اور دجال کا فتنہ دونوں برحق ہیں اور دونوں لازماً پیش آئیں گے۔ گویا دو فتنوں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خبردار کیا کہ قبر میں بھی ایک معاملہ ہوگا جو آدمی کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی ایک آزمائش آخر میں آنے والی ہے اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو یہ کہنا مقصود تھا کہ وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، اسی طرح آئے گا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقدر ہے اسی طرح یہ بھی مقدر ہے۔ لیکن راوی نے بات اس طرح بیان کر دی کہ جیسے دونوں فتنوں میں کوئی معنوی تعلق ہے۔ یہ اگلی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ محض غلط فہمی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مقصود نہیں تھا کہ دونوں میں کسی معنوی تعلق کی طرف اشارہ کیا جائے، مگر راویوں کے تصرفات نے اس کو یہ صورت دے دی ہے۔ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، ایک معمولی سے لفظ میں تبدیلی آ جائے تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، دراں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس روایت میں بس اتنی بات بیان ہوئی ہے۔ اس میں میں دجال کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں دجال موضوع نہیں ہے، اس کے لیے الگ روایتیں آئیں گی، پھر اس کی تفصیلات بھی زیر بحث آ جائیں گی۔ ایک سادہ بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یہود میں سے ظہور ہوگا،
اور یہود چونکہ حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک نبی کی پیشین گوئی تھی اور ایک حضرت مسیح کے آنے کی پیشین گوئی، انہوں نے نہیں مانا تو وہ انتظار کر رہے ہیں، اور نہ ماننے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو داؤد کی سلطنت بحال ہو جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس دعوت دی اور دنیا سے چلے گئے، بلکہ بڑی عظیم کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بادشاہی ملے گی۔ یہ پیشین گوئی ہمارے ہاں تھی۔ ابھی بھی اگر آپ سنیں ان کو اور یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں نہیں مانتے، حضرت مسیح آئے، حضرت مسیح کی دعوت دنیا میں پھیل گئی، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مذہبی قوت وہی ہے کہ جو حضرت مسیح کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ ہو گیا، جو لوگ جھوٹ بولتے یا اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فروغ تو نہیں پیدا کرتا۔ تو بعض اوقات لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں اس طرح کی بات کہہ کے، تو اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے بقول یا ان کی رائے میں جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو تو صلیب دے دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، جبکہ پیشین گوئی یہ تھی کہ داؤد کی سلطنت بحال ہو جائے گی ان کے آنے کے بعد۔ اور یہود کے ہاں داؤد کی سلطنت ظاہرہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ عباسی سلطنت بحال ہو جائے گی، یا بنو امیہ کی سلطنت بحال ہو جائے گی، یا عثمانی سلطنت بحال ہو جائے گی، یعنی دنیا پر اس زمانے میں ایک طرح سے ان کا غلبہ تھا۔ قریبی علاقے اس وقت دنیا اس طرح تو نہیں تھی جیسے اب ہمیں نظر آتی، تو وہ یہ خواب دیکھتے رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ کیسے غلط فہمی ہوئی؟ بائبل کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشین گوئیاں دو تھیں، یعنی حضرت مسیح کی پیشین گوئی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بھیجے گا کہ جس کو تمہاری روایت کے مطابق کسی پہلے پیغمبر کو مسح کر کے پیغمبری کے منصب پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ممسوح ہو کر آئے گا، گویا اس کا اعلان اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بالکل یہی ہوا، گہوارے میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، غیر معمولی معاملات ہوئے، تو وہ اللہ کے مسیح تھے۔ یہود کے ہاں چونکہ روایت تھی کہ جب کبھی کسی کو منصب پر بٹھانا ہوتا تھا تو پہلے کا پیغمبر اس کے سر میں تیل ڈال کر مسح کرتا تھا، یہ روایت تھی۔ اب یہ گویا مسیح ہے، تو سارے پیغمبروں کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے تھے، بلکہ بادشاہوں کے لیے بھی جب ان کو منصب دیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح المسیح تھے، یعنی گویا اللہ نے جن کو خود اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان اس طرح کیا گیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، گہوارے میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، بتایا کہ میں آخری قیامت بن کے آیا ہوں۔ ان کے لیے یہ صورت تھی، یہ ہونا تھا، اور یہود گویا ان کے بعد اب معزولی کی زد میں تھے۔ دوسری پیشین گوئی ایک آنے والے پیغمبر کی تھی، جن کے بارے میں جس طرح کے کتاب استثناء میں ہے یہ کہا گیا تھا کہ وہ جب آئے گا تو تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اس کے نام سے اس کو پیش کرے گا۔ تو اس نبی کے بارے میں یہ بھی تھا کہ اس کے آنے کے بعد زمین و آسمان میں ایک عظیم بادشاہی قائم ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ کے بعد ہوئی، یعنی سلطنتیں الٹ گئیں۔ تو داؤد کی بادشاہی کی پیشین گوئی تو بالکل درست تھی، لیکن جس کے بارے میں تھی اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اور جس کے بارے میں نہیں تھی اس کے بارے میں انکار کرنے کے لیے اسی کو بہانہ بنا لیا۔ تو یہ صورت ہوئی، چنانچہ اب ظاہر ہے کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دجال تنہا لفظ نہیں ہے، بلکہ المسیح الدجال ہے، یعنی وہ شخص جو یہود میں پیدا ہوگا اور ان کی طرف سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن بالکل جھوٹا اور فریب کار ہوگا۔ یہ ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں اس کی آمد نہیں ہونی، یہودی کے ہاں ہونی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پر حضور نے فرمائیں کہ وہ بھی ایک بڑا فتنہ ہوگا، اور قبر میں بھی ایک بڑی آزمائش پیش آئے گی، اس لیے ان کے بارے میں متنبہ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔